سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ رب کا حکم نہیں ہوتا. حضور اسی وقت کچھ فرماتے جب رب قدیر فرمانے کا حکم دیتا, اور جب حضور فرماتے تو حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے. اللہ اکبر. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جب کچھ فرمایا کرتے تو وہ نوٹ کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ساتھیوں نے کہا اے ابن عاص تم سرکار کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے ہو. حضور کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی جمال میں بھی ہوتے ہیں, تو ہر بات لکھنا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے بعد لکھنا چھوڑ دیا. تو سرکار نے فرمایا کیا بات ہے اے عمرو ابن عاص, اب تم لکھنا چھوڑ چکے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے کسی نے یہ کہا آقا کبھی جلال میں ہوتے ہیں کبھی جمال میں ہوتے ہیں, اس لیے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے, جو بات حضور فرمائے وہی لکھنی چاہیے. تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا سنو میری زبان پر کبھی حق کے سوا کوئی بات آتی ہی نہیں. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. توجہ چاہوں گا, سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں فرماتے جب تک کہ مولا فرمانے کا حکم نہ دے. پورے قرآن مقدس کو آپ دیکھیں بے شمار مقامات پر قل ان کنتم تحبون اللہ قل هو اللہ احد, اس طریقے سے آپ دیکھیں قل هو القادر, آیات کے انبار لگے ہوئے میرے محبوب تم کہہ دو میرے محبوب تم کہہ دو. تو جب کہنے کا کہا جاتا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی سنت پر عمل. غوث پاک کا دیکھیں کہ غوث پاک نے علم حاصل کر لیا, علم کے اعتبار سے بلندی کے مقام پر فائز ہو چکے. اللہ اکبر. لیکن تقریر نہیں کر رہے ہیں, خطاب نہیں کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم خواب میں فرمایا عبد القادر لوگوں کو نصیحت کرو, تو کہتے ہیں میں عجمی ہوں پتہ نہیں میں کس طریقے سے خطاب کروں. سرکار نے اپنا لعاب دہن سیدنا غوث پاک کے منہ میں رکھا, اور اس کے بعد مولا علی نے, سرکار نے 7 مرتبہ, مولا علی نے 6 مرتبہ جب لعاب دہن رکھا اور فرمایا گیا خطاب کرو. اب آپ دیکھیں غوث پاک حضور کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے, مولا علی کے کہنے سے پہلے خطاب نہیں فرماتے تھے, لیکن جب اس کے بعد آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا تو ایک ہی وقت کے اندر 70 ہزار لوگوں نے توبہ کی اور بے شمار لوگ داخل اسلام ہوتے ہوئے نظر آئے.